گندم ہماری خوراک کا سب سے بڑا غلہ ہے جسے برصغیر پاک و ہند میں سب سے زیادہ کھایا جاتا ہے۔ وطن عزیز پاکستان گندم کی مجموعی پیداوار 26.3 ملین ٹن حاصل کر رہا ہے، جبکہ ملکی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہمیں 3 ملین ٹن گندم درآمد کرنا پڑتی ہے، جس پر خطیر زر مبادلہ خرچ ہو رہا ہے۔ پاکستان تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے غذائی استحکام کے لیے کوششیں بروئے کار لا رہا ہے۔ اس مقصد کے لیے زرعی سائنسدانوں نے نئی ویرائٹیاں متعارف کرانے کے لیے ہمیشہ اپنا کردار ادا کیا ہے۔ دوسری جانب ہمارا محنت کش کسان زیادہ سے زیادہ پیداوار کے حصول کے لیے زرعی مداخل کے ساتھ ساتھ جدید رجحانات اپنانے میں مسلسل مصروف عمل رہتا ہے۔ بدقسمتی سے دنیا کے دیگر ممالک کے مقابلے میں ہماری گندم کی فی ایکڑ پیداوار بہت کم ہے، جس کی وجوہات میں جدید ٹیکنالوجی کی عدم دستیابی، کسانوں کے وسائل کی کمی اور جدید طریقہ جات سے عدم واقفیت جیسے عناصر ہیں، جن کی وجہ سے ہم دیگر ممالک سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ اس وقت پاکستان میں گندم کی اوسط فی ایکڑ پیداوار 30 من کے لگ بھگ ہے۔ اس وقت پنجاب اور سندھ میں فصل پکنے کے مراحل میں داخل ہو چکی ہے، اور یہ مرحلہ انتہائی حساس نوعیت کا ہے، کیونکہ بدلتے ہوئے موسم کے اثرات فصل پر ضرور مرتب ہوا کرتے ہیں۔ گندم کی فصل موسم سرما کی وجہ سے دانے کی بڑھوتری کے حوالے سے اہم ترین موسمی مزاج رکھتی ہے۔ سردیاں اگر روایتی طور پر مارچ کے وسط تک جاری رہیں تو یہ دانہ سٹے کے اندر صحت مند انداز سے پروان چڑھتا ہے، مگر گرمیوں کے جلدی آ جانے سے دانے کا سائز انتہائی کم ہو جاتا ہے، جس سے آٹے کی موجودگی کا حجم متاثر ہونے کے ساتھ ساتھ مجموعی پیداوار میں بھی کمی دیکھنے میں آتی ہے۔ لہٰذا کسانوں کو ان مراحل میں بے حد احتیاط کی ضرورت رہتی ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے، رزق دیتا ہے خدا بندوں کو تیرے وسیلے سے، تو ہے دانا تو اگا شوق سے دانا دانا۔ محکمہ زراعت حکومت پنجاب کے زرعی ماہر یوسف رحمان نے گندم کی دیکھ بھال کے حوالے سے ہمیں مزید بتایا۔ ربی کا سیزن اپنے اختتام کی طرف چل رہا ہے۔ 15 اپریل کو ربی کا سیزن اختتام پذیر ہو جائے گا۔ ربی کی فصلات میں اہم فصل گندم کی ہے، جو کہ اس وقت انتہائی نازک مرحلے سے گزر رہی ہے، کیونکہ گندم کی فصل جو اگیتی ہے وہ دانہ بنانے کے مرحلے میں ہے۔ اس کو پانی کی کمی ہرگز نہیں آنی چاہیے، اور اس کے بعد جو درمیانی اور لیٹ کاشت کی فصل ہے اس کو بھی پانی کی کمی نہیں آنی چاہیے۔ آب پاشی، رقبے اور موسم کو مد نظر رکھتے ہوئے فصل کو لازم کریں۔ اہم بات یہ ہے کہ موسمی تغیرات یا موسمی درجہ حرارت میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ دن کا اور رات کے ٹمپریچر میں بھی ایک بہت بڑا فرق ہے۔ کاشتکار بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس فرق کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی گندم کی فصل کو پانی کی کمی بالکل نہ آنے دیں۔ عمومی طور پہ ہم کہتے ہیں کہ 25 مارچ تک آخری پانی لگا دینا چاہیے، لیکن اگر پچھیتی کاشت اپنی اس حالت سے گزر رہی ہے جہاں پہ دانہ بننا انتہائی اہم ہے اور موسم دن اور رات کا درجہ حرارت میں اضافہ ہو جاتا ہے، وہ 25-30 ڈگری سیلسیس سے اوپر چلا جاتا ہے، تو وہاں 25 مارچ کے بعد بھی اپنی گندم کی فصل کو کاشتکار پانی لازم لگائیں۔ دوسری اہم بات کھادوں کے استعمال میں، ابھی گندم کی فصل جس کو 2 پانی لگ چکے ہیں اس کو مزید یوریا کھاد نہ دیں۔ کوشش کریں کہ بھی زنک سلفیٹ یا سلفر کا استعمال کر لیں، تاکہ جو سٹا ابھی فلیگ لیف میں ہے یا وہ اپنی بڑھوتری کے مراحل میں ہے اس کو تقویت مل جائے اور وہ اپنا سائز اور دانے کی بھرائی بہتر انداز میں کر سکے۔ گندم کی فصل کٹائی، گہائی اور سنبھالنے کے مراحل میں بہت زیادہ توجہ چاہتی ہے۔ ہمارے ہاں ہاتھ سے کٹائی کے ساتھ ساتھ ریپرز، ہارویسٹرز اور تھریشرز استعمال کرنے کا رجحان پایا جاتا ہے، جس کے دوران پوسٹ ہارویسٹ نقصانات کا تخمینہ
تقریباً 20% تک دیکھنے میں آیا ہے۔ یہ وہ نقصان کی شرح ہے جس کی وجہ سے ہم ملکی سطح پر خود کفالت کے حصول میں ناکامی سے دوچار ہیں۔ ماہرین کے خیال میں اگر بعد از برداشت نقصانات کی شرح کم کر کے نصف کی سطح تک لانے میں کامیابی حاصل کر لی جائے تو گندم کی درآمد پر خطیر زر مبادلہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس سلسلے میں زرعی انجینئرنگ کے شعبہ جات اور محققین کو پرائیویٹ سیکٹر سے زرعی آلات تیار کرنے والے مینوفیکچررز کے ساتھ مل کر بیٹھنا ہوگا تاکہ دستیاب مشینوں میں اس طرح کی تبدیلیاں کی جا سکیں جن کی وجہ سے گندم کی پیداوار کا ضیاع کم سے کم ہو سکے۔ خاص طور پر اس وقت استعمال ہونے والی تھریشرز اور کمبائن ہارویسٹرز کے استعمال کو مزید سائنسی انداز سے بہتر بنانے کی اشد ضرورت ہے۔ گندم کی فصل کی سنبھال اور دیکھ بھال کے حوالے سے زرعی ماہر ڈاکٹر عصمت اللہ خان کی رائے جانتے ہیں۔ گندم کی کٹائی، گہائی اور سنبھال کے جو امور ہیں وہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ بارشی موسم کے دوران فصل کاٹنے کی بجائے ہمیں پریفر کرنا چاہیے کہ گندم کھیت کے اندر کھڑی رہے۔ زیادہ بارش کی صورت میں پانی کا اخراج کا بندوبست بھی کیا جائے۔ کھیت اور کھلیان جو ہے نا، اس میں جو ڈھیریاں ہیں گندم کی وہ اونچی جگہ پر رکھنی چاہیے۔ اگر آپ نے گندم مینولی کاٹی ہوئی ہے اور ڈھیریاں بنی ہوئی ہیں، ڈھیریوں کو چھوٹا بنانا چاہیے تاکہ ہم آسانی سے اونچی جگہ پہ رکھ سکیں۔ جو نیکسٹ اہم بات ہے وہ ہمیں گندم کی کٹائی کے حوالے سے اپنی پلاننگ کرنی ہوگی۔ ابتدائی جو بندوبست ہیں وہ سارے کرنی ہوں گے۔ اس کے جو بائنڈنگ روپس ہوتے ہیں اس کو گندم کے ڈھیریوں کو باندھنے کے لیے اس کا بندوبست ہمیں کرنا ہوگا، اور نئی بوریوں کا اور ساتھ ترپال، سوتری، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بیسک چیزیں ہیں جو کٹائی کے مراحل میں ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس کے بعد سب سے اہم جو سوال ہے کہ ہمیں کس وقت کٹائی کرنی چاہیے۔ جب فصل اچھی طرح پک کر تیار ہو جائے اور اس میں نمی کا تناسب تقریباً 10 تا 12% کے درمیان ہو جائے تو کٹائی اور گہائی کا عمل شروع کیا جا سکتا ہے۔ صبح اور شام کے اوقات میں کٹائی کا عمل نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس ٹائم موئسچر نمی زیادہ ہوتی ہے۔ تھوڑا سا دیر بعد شروع کرنی چاہیے۔ پوری دنیا میں کاشت سے برداشت تک پرسیژن ایگریکلچر کو استعمال کیا جا رہا ہے، جس میں ڈرونز کے ذریعے فصلوں کی مانیٹرنگ، سیٹلائٹ امیج ٹیکنالوجی اور جدید ترین سینسرز والے آلات اس طرح استعمال کیے جاتے ہیں کہ پانی، کھاد، بیج اور زہر پاشی کے لیے ادویات پودوں کی ضرورت کے مطابق انہیں میسر کیے جاتے ہیں۔ یہ جدتیں ابھی ہمارے ہاں رواج پذیر نہیں ہو سکیں، حتیٰ کہ ہم ابھی تک گندم کی لائنوں میں کاشت کے لیے 100% ڈرل کا استعمال بھی یقینی نہیں بنا سکے۔ آج ملک کے طول و عرض میں کم و بیش ہر گھر میں اینڈرائڈ موبائل اور انٹرنیٹ کی دستیابی پائی جاتی ہے، مگر ہمارا کسان موسمیاتی پیش گوئیوں سے آگاہی کے لیے اپنے موبائل فون سے فائدہ اٹھانے سے قاصر ہے، جس کی وجہ سے ہارویسٹنگ کے دوران بارشوں اور آندھیوں سے اپنی فصل کو محفوظ رکھنے میں کامیابی حاصل نہیں کر پایا۔ زراعت پوری دنیا میں انتہائی جدید ہو چکی ہے۔ نئی ایجادات اور اختراعات اس سے نہ صرف پیداواری حوالے سے کامیاب کاروبار میں تبدیل کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، بلکہ جینیاتی تنوع کے حامل بیج کی ویرائٹیوں کی وجہ سے پیداواریت آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگی ہے۔ ہمارے کسان کو ان جدتوں سے آشنا کرنے کے لیے شعور کی آگاہی اور تربیت کا ایک ایسا نظام وضع کرنا ہوگا جس کے ذریعے کم پڑھا لکھا کسان آسانی کے ساتھ گندم جیسی اہم غذائی اجناس کو اگانے اور سنبھالنے کی ٹیکنالوجی پر دسترس حاصل کر سکے۔ وطن عزیز کا محنتی کسان اپنے اندر بے پناہ صلاحیتیں رکھتا ہے۔ اگر سائنسدان اسے سستی ٹیکنالوجی سے آراستہ کرنے کے لیے جدید مشینری سبسڈی پر دے سکیں تو اس سے غذائی استحکام کی منزل کا حصول یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ ابھی آپ نے زرخیز پاکستان کے سلسلے سرسبز دنیا میں دستاویزی پروگرام سنا۔ موضوع تھا گندم کی فصل کی دیکھ بھال۔ تحریر قمر الدین بخاری، پروڈیوسر نعیم اکبر کھوسا، پیشکش ریڈیو پاکستان ملتان۔